تو اللہ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ہم نے یہ جو چشمے جاری کیے ہیں، ذرا ان چشموں کو بھی دیکھو، یہ پھوٹتے جھرنے، یہ بہتی ندیاں، یہ گیت گاتے رقص کرتے ہوئے جو ہیں وہ آبشاریں، پہاڑوں کے اوپر تودے، پھر گرمیوں کے موسم میں ان کا پگھلنا، یہ قدرت کے انتظام دیکھیے اور مالک کے رنگ دیکھیے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ان پھوٹتے ہوئے چشموں کو دیکھو، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھلوں سے کھائیں۔ اب ثمر ہی میں جو ہی ضمیر ہے، اس پر مفسرین کی 3 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ضمیر راجع ہے ذات باری کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پھلوں سے کھاؤ، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ ہی کی ضمیر راجع ہے نخیل اور اعناب کی طرف کہ کھجور کے پھلوں سے کھاؤ۔ اور تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ ثمر ہی کی جو ضمیر ہے یہ راجع ہے عیون کی طرف، کہ جب چشمے بہتے ہیں اور پانی پھوٹتا ہے تو زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور رویدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو چونکہ پانی بنیاد ہے زندگی کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم ہر زندہ کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ رکھا ہے۔ انسان پانی کے بغیر نہیں جی سکتا، حیوانات پانی کے بغیر نہیں جی سکتے۔ اسی طرح آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جو درخت ہیں، نباتات ہیں، یہ بھی زندگی رکھتے ہیں، وہ حیوانات کی زندگی سے ان کی زندگی مختلف ہے، تو یہ بھی پانی کے بغیر جی نہیں سکتے، سوکھ جائیں گے۔ تو جتنے بھی زندہ ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو ثمر ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے یہ عیون کی طرف لوٹائیں گے، اور مفسرین کی زیادہ تعداد اس سمت گئی ہے کہ ان پھوٹتے چشموں کا پھر فیض دیکھیے اور اللہ کی کرم نوازیوں کے جمتے ہوئے رنگ دیکھیے، اور پھر کھجور کی صورت میں تمہارے اوپر اس نے جو پھل عطا کیے تو اس پھلوں کا فیضان دیکھیے کہ تم اس کو کھاتے ہو، تمہاری بھوک کا مٹنا اللہ کی ان کرم نوازیوں سے ہوتا ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، فرمایا یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ یہ انگور کی بیل کے اندر جو رب نے خوشے لگائے ہیں، ان خوشوں کے اوپر جو جلی چڑھائی ہے، اور پھر کھجور کے اندر، انگوروں کے اندر جو ذائقے رکھ دیے ہیں، پھر اس کے اندر جو طبی تاثیرات رکھ دی ہیں، جو مٹھاس رکھ دی ہے، اور اس کے اندر جو لذتیں رکھ دی ہیں، یہ تمہارے ہاتھ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک رب ہے جس نے اس کھجور کے اندر، انگور کے اندر، پھلوں کے اندر، اناج کے اندر مٹھاس بھی رکھی ہے، توانائی بھی رکھی ہے، تمہاری ضرورتوں کی کفالت بھی ہوتی ہے۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ یہ ان کے ہاتھوں کی کرشمہ سازی نہیں ہے، یہ رب کی صنائی اور رب کی قدرت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں جو پوری دنیا کے اوپر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ پھوٹتے چشمے، یہ بہتے ہوئے جھرنے، یہ جو ہے وہ نہریں، یہ نچڑتے ہوئے بادل، یہ ساون کا موسم، یہ پگھلتے ہوئے برف کے تودے، اور یہ قدرت نے جو پانی کے سلسلے رکھے ہیں جس سے زندگی نصیب ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیے کہ ہم نے زمین کو بنجر نہیں رہنے دیا، اس زمین کی سیرابی کے لیے چشمے بھی ہیں جو زمین کے اندر سے پھوٹتے ہیں، اس کی سیرابی کے لیے جو ہے وہ نچڑتے ہوئے بادل بھی ہیں جو جل تھل کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے لیے نہری نظام بھی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ندیاں بھی ہیں، اس کے لیے نالے بھی ہیں جو زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اس مفہوم کو اگر سامنے رکھیں تو ایک اور مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب زمین کا حق ہے کہ وہ خالی نہ پڑی رہے، اس پہ برگ و بار آئے، اس پہ سبزہ آئے، اس پہ رویدگی آئے، جب رب زمین کو بھی مردہ نہیں رہنے دیتا تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ دل بنجر رہیں؟ تو جو زمین کی زندگی کے لیے پانی اور چشمے اور زمین کی زندگی کے لیے نچڑتے بادل جس نے جو ہے وہ بنائے ہیں، اس نے دلوں کی زندگی کے لیے نبی بھی بھیجے ہیں، رسول بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی بھیجی ہیں، اور مصلحین کو بھی بھیجا ہے تاکہ دلوں کی بستیاں غیر آباد نہ رہیں۔ جس طرح مردہ زمین پر بارش برسی تو رویدگی پیدا ہوئی، اس طرح اہل اللہ کی صحبت میں جانے والے دلوں کی زندگی پایا کرتے ہیں، اور نبیوں کے قرب میں رہنے والوں کے دلوں میں
کبھی صداقت کے پھول کھلتے ہیں، کبھی عدالت کے پھول کھلتے ہیں، کبھی سخاوت کے پھول کھلتے ہیں، کبھی ولایت کے پھول کھلتے ہیں۔ تو یہ ساری کرشمہ سازیاں اس رب نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہیں۔ افلا یشکرون، یہ لوگ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اصل نعمتوں کی بہتات بعض اوقات انسان کو غور نہیں کرنے دیتی، حالانکہ نعمتوں کی بہتات پر بندے کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ بھوک پیاس کاٹی ہو تو پھر نعمت ملے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک مقولہ ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی۔ تو چونکہ ہمیں یہ اتنا کچھ مراحل جو طے کر کے یہ سبزہ، یہ اناج، یہ پھل جو ہمارے تک پہنچتے ہیں، ہمیں کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پلیٹ میں سجے ہوئے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم نے کبھی اس پہ تدبر ہی نہیں کیا کہ کتنے مراحل طے کیے تھے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کھانا کھانے بیٹھے تو روٹی ایک جانب سے تھوڑی سی جلی تھی، تو ایک شخص نے اس کو اٹھا کے ایک جانب پھینک دیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، مخاطبہ کرے کہ اس شخص سے، کہ کسان سحری کے وقت اٹھا جب سارا زمانہ سویا ہوا تھا، اس نے ہل جوتے اور جا کے زمین کو پھاڑا، اور پھر 2-3 دن تک وہ زمین کو نرم کرتا رہا۔ پھر وہ بیج لے کر کے گیا، بیج ڈالا، پھر سہاگا چلایا، پھر اس کے بعد اس نے پانی دیا، اور وہ بھی بیل اس نے جو ہے وہ جوتے کنویں پہ، اور کنویں سے پانی نکالا اور زمین کو سیراب کیا۔ پھر اس کے بعد جب روئیدگی پیدا ہوئی تو جڑی بوٹیاں بھی اگ گئیں۔ تو وہ کسان پہلے تو خود اکیلا جاتا تھا، اب اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گیا، اور ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ساری جڑی بوٹیاں نکالتا رہا، اور کئی دن اس عمل میں لگ گئے۔ پھر پانی دیتا رہا، رب بھی اہتمام فرماتا رہا، بارشیں بھی برستی رہیں۔ جب بارش نہیں آئی تو ضرورت پانی کی تھی تو اس نے پھر جو ہے وہ کنویں پر بیل جوتے اور پھر پانی دیا۔ پھر جو ہے وہ چاند جو تھا، اس کی چاندنی اس کے اوپر لگے ہوئے اناج کے اندر رس بھرتی رہی اور مٹھاس پیدا کرتی رہی، اور سورج اس کو پختہ کرتا رہا۔ پھر وہ گندم پک گئی تو شدت کی گرمی کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ آئے اور اس کو کاٹتے رہے، اور سخت دوپہر میں کاٹ کر کے انہوں نے اس کو باندھ دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے خوشے الگ کیے، اور پھر خوشوں سے اناج الگ کیا اور بھوسا الگ کر دیا گیا۔ پھر اس اناج کو پھر پانی سے دھویا گیا، اور پھر ایک خاتون نے چکی سے اس کو پیسا اور آٹا بنایا، اور پھر کنویں سے جو ہے وہ گھر کا مالک جا کے پانی لے کر کے آیا، اس نے پانی ڈال کر کے اس آٹے کو گوندا۔ پھر وہ گھر کا مالک کہیں سے لکڑیاں لے کے آیا کاٹ کر کے، اور اس نے چولہے میں رکھ کے آگ لگائی، پھر اس کے اوپر توا رکھا، اور پھر اس کے اوپر وہ گوندا ہوا آٹا، اس کا پیڑا بنایا، پھر اس کی روٹی بنائی، پھر اس کے اوپر ڈالا۔ آگ تھوڑی سی زیادہ جل گئی اور ایک کونا جل گیا اور تجھے پسند نہ آیا کہ کہاں سے سلسلہ چلا اور کہاں تک پہنچا، اور تو نے اس طرح اتار کے پھینک دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو چونکہ انسان کی نظر اس سارے منظر نامے کی طرف نہیں ہوتی ہے، اور یا پھر اس کو آسانی سے مل جاتی ہے، تو وہ شکر کا لہجہ نہیں رکھتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملنے میں تاخیر ہو جائے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے، پھر اس کا رواں رواں شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ موسم ماہ سیام کا آ رہا ہے، تو سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد جب شام کے وقت ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے اور بندہ اس کو لے کر کے اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے، تو انسان کی زبان بولے نہ بولے، انسان کا ایک ایک بال رب کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے دن کی پیاس کاٹی نہ تو اب پتہ چلا کہ پانی کیا ہوتا ہے۔ یہاں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضور کے بارے میں، کہ حضور سے محبت کتنی ہے ہمیں۔ کسی نے کہا جان سے زیادہ، کسی نے کہا مال سے زیادہ، کسی نے کہا اولاد سے زیادہ، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے حضور ہمیں مال سے، جان سے، اولاد سے پیارے تھے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہو اور ٹھنڈا پانی میسر آ جائے، حضور اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ یہ آپ نے پرسوں ترسوں کے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ عرب میں ایک شخص گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے راہ نہیں پا رہا تھا، پھر 40 کلومیٹر پیدل چلا اور پھر اس کی موت واقع ہوگی۔ صحراؤں میں پانی نہ ملے تو سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ حضور کتنے پیارے تھے۔ کہا اتنا سمجھو کہ صحراؤں میں جب موت اپنی آنکھیں نکال رہی ہو اور ٹھنڈا پانی میسر نہ ہو تو اچانک اس پیاس میں ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے
تو وہ ٹھنڈا پانی کتنا بھلا لگتا ہے، حضور ہمیں اس سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ مطلب یہ کہ حضور ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کی قدر سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں بتا رہا ہے افلا یشکرون، یہ شکر کیوں ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاکی ہے اس رب کو جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ان چیزوں کے مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم مخاطبین سے کہا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے، لوگوں سے، کہ ان کے اندر بھی جوڑے ہیں، انسانوں کے اندر بھی، حیوانات کے اندر بھی، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جن کی انہیں خبر ابھی نہیں ہے، ان میں بھی جو ہے وہ جوڑے ہیں جن کی خبر انہیں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نباتات میں بھی، حیوانات میں بھی، اور ساری چیزوں کے اندر جوڑے بنائے ہیں۔ انسان کا فہم، انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں پائی، لیکن جوڑے وہاں بھی ہیں۔ انسان میں تو جوڑے ہیں ہی ہیں، نباتات بھی بغیر نر کے پھل نہیں دیتے۔ یہ کھجوروں کے باغوں میں اور آم کے پیڑ جہاں ہوتے ہیں تو ان باغوں کے اندر ان کو ساتھ نر بھی لگانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر نر نہیں دیں گے تو پھل کچا جھڑ جائے گا، پکا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں چونکہ یہ کھجور کا علاقہ نہیں ہے، کہیں اکیلی کھجور ہو تو کبھی اس پہ پھل نہیں آپ نے آتا دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ نر نہیں ہے، یا وہ نر ہوگا تو پھل آئے گا نہیں، اگر وہ مادہ ہے تو اس کا ساتھ نر نہیں ہے۔ تو جہاں کھجوریں اگائی جاتی ہیں، جہاں ان کے باغات ہوتے ہیں، تو وہاں نر بھی دیے جاتے ہیں۔ پھر ہوائیں نر کھجوروں سے مادہ تولید کو لے کر کے مادہ کے اوپر پھینکتی ہیں، اور اس طرح وہ بارآور ہوتی ہیں اور پھر پھل ہوتا ہے۔ تو جن کو نر کم ملتا ہے، جن کھجوروں کو نر کم ملے تو ان کے اندر گٹھلی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی جوڑے اور انسانوں کے اندر بھی جوڑے اور درختوں کے اندر بھی جوڑے، اور پھر فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ جانتے نہیں ہیں، جوڑے ان میں بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس بلب کو، اس پنکھے کو ایک مثبت اور ایک منفی، ایک ٹھنڈی اور گرم تار نہ دیں، یہ جوڑا اگر یہ نہ ہو تو یہ بھی روشن نہ ہو سکے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم تدبر کریں تو یہ ضابطہ کار فرما ہے جو رب نے دیا ہے، اور اس جوڑے سے ہی کائنات کے اندر حسن اور رنگ اور بہار ہے۔ عورت کا حسن کس کام اگر مرد کی فتوت نہ ہو، اور مرد کی فتوت کس کام اگر عورت کا خمار نظر نہ ہو۔ تو رب نے جو ہے وہ یہ جو جوڑوں کا سلسلہ رکھا ہے، یہ ایک حسن اور ایک لطافت پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو کہا اس پہ غور کریں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم ان کی اپنے آپ سے، ومما لا یعلمون اور ان چیزوں سے جن کو انہیں خبر نہیں، جن کو جانتے نہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے ایک نشانی، بڑی نشانی رات ہے، نسلخ منہ النہار، جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، فاذا ھم مظلمون، تو پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اصل اندھیرا ہے تو روشنی دن کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، سورج کی کرنیں اندھیرے کو دھکیل دیتی ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین میں مقناطیسی سلاخیں ہیں جو روشنی کو جذب کرتی ہیں اور اندھیرا سمٹتا ہے۔ بہرحال جو بھی طریقہ کار ہو، تو دن ایک لباس ہے جو رات کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور رات اس کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ کالے حبشی کو سفید لباس پہنا دیں تو سفیدی نظر آئے گی، اور پھر جب لباس کھینچے تو نیچے سے سیاہی نکلتی آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے راتوں پر دنوں کے لباس چڑھا دیے، اور پھر راتیں راتیں نہیں رہی، دن ہو گئے، اور جب ہم دن کھینچتے ہیں تو پھر وہ کالی کی کالی ہو جاتی ہیں۔ شب دہجور کی وہی ظلمتیں، وہی اندھیرے، وہی راہوں میں بھٹکنا۔ تو فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے اگر اس پہ غور کریں کہ ہم نے دن بنائے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، اس کا ایک استقرار ہے جس پر وہ چلتا ہے۔ اچھا، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کو لمستقر اللہ کو لا مستقر اللہ پڑھا، ایک قرات انہوں نے یہ پڑھی ہے۔ تو اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ سورج چلتا ہے اور ایسے چلتا ہے تو رکتا نہیں ہے، یعنی مسلسل چلتے چلا جا رہا ہے، اور جو چیزیں سورج کے سامنے آتی ہیں وہ روشن ہوتی ہیں، وہاں دن ہوتا ہے، اور جہاں سورج نہیں ہوتا تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو وہ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے، ایک تسلسل کے ساتھ۔
لیکن جو قرات ہے وہ لمستقر لہا، اس پر ہے، متفق قرات یہ ہے، اس لیے یہاں یہ ہوگا کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار پر، اپنے مستقر پہ چلتا ہے اور کبھی اس سے ہٹا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مولانا ثاقب رضا مصطفیٰ کے نئے آنے والے بیان آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔